اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو آج ایک بات بتاتا ہوں جو آپ میں ہم میں یا بہتوں لوگ میں اس چیز پہ توجہ نہیں دیتے ہیں یا اس پہ زیادہ تر وہ نہیں کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جیسے مسئلہ کے طور پہ لے لیجئے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا حقوق، اللہ کے بعد پھر ماں باپ ہے۔ اللہ کہا جس کا ماں باپ ناراض ہے میں اس سے ناراض ہوں۔ اللہ نے کہا کہ ماں باپ دو میں سے کوئی ایک اگر ناخوش ہے تو میں بھی ناخوش ہوں۔ اس کے بعد آتا ہے پڑوسی، ماں باپ کے بعد حق آ جاتا ہے پڑوسی، رشتہ دار۔ اگر آپ کے پڑوسی آپ سے ناراض ہیں، آپ کے پڑوسی آپ سے بہت دکھی ہیں، تو پھر یہ ایک مسلمان کہ اس میں وہ یہ چیز نہیں آتا ہے کہ ہم ایک پڑوسی کو دکھی رکھیں اور وہ ہم سے ناراض ہے۔ کیوں ناراض رہے ہم سے؟ کیوں ہم سے دکھی رہے؟ ہم اس سے ملے کیوں نہیں جا کے؟ اگر وہ ہم سے نہ سلام دعا کر رہا تھا میں ہی کر دوں، میں ہی ان کا خبر لوں، تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک دن وہ پھر آ جائے گا وہ لائن پہ اور تعلقات اچھی ہوگی، دوستی، کیونکہ پڑوسی کا حق بہت یہ ہے۔ دوسرا ہے رشتہ دار۔ اگر آپ اپنے رشتہ دار کو اپنے ستائے ہیں یا اس سے ناراض رہتے ہیں تو اللہ پھر اس پہ جو ہے لعنت بھیجتے ہیں اور اللہ اس سے ناراضگی ظاہر کرتے ہیں۔ رشتہ دار، پڑوسی، اس سے سب سے تعلقات اچھی ہو۔ حالانکہ ہمارے مسلمان میں تو یہ سکھایا گیا اور ہمارے حدیث کی روشنی سے یہ چیز بتایا گیا ہے کہ ہر دھرم کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ سے اچھی تعلقات ہو، یعنی سب سے محبت ہو، چاہے وہ ہم سے نفرت بھی کرے، سب سے محبت ہو، سب سے ملنا چاہیے۔ اگر اسی پسی کوئی بیمار ہے ان کی جا کر خبر لو، اگر پیسے ہیں تو دو پیسے مدد، اگر وہ محتاج ہے بیچارہ، اگر پیسے ان کے پاس نہیں ہے تو تھوڑا ہیلپ کر دو، یہ بھی ثواب ہے، نیکی ہے۔ اگر نہیں ہے تو کم سے کم ایسے بھی جا کے خبر لیا کیجیے، پوچھا کیجیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول تھے کہ وہ نکلتے تھے تو خاص کے بیمار لوگوں سے جا کے ملتے تھے، ان سے کوئی بات ظاہر کرتے تھے، بتاتے تھے۔ تو یہی سب بات ہے، یہ ہمارے سنت کی طریقہ ہے چلنے کا اور چلانے کا۔ تو ہم مسلمان کو بھی چاہیے کہ اس چیزوں پہ توجہ دیں اور اس پہ عمل کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ایسے ہم نماز پڑھ لیے، روزہ کر لیے، زکوٰۃ دی، حج کر لیے اور باقی ہم ہر طرف سر پہ ڈنٹے مار رہے ہیں، سب کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، تو یہ تو نہیں ہے۔ تو ہماری عبادت کیا کام کی، ہماری نیکی کیا کام کی؟ جب ہم نماز پڑھے تو نماز ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سیدھے راستے پہ چلو، یعنی اچھے کام کرو، پڑوسی سے اچھا برتاؤ رکھو، باپ ماں سے اچھا۔ اولاد، اب دیکھیں اولاد کا مسئلہ ہے، ہم اولاد بھی ہمارے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بھی جو ہے ایک طرح کا ایک ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ اگر اولاد نہ ہو، جس کے پاس اولاد ہے کتنا نامحروم ہے، وہ کتنی دل اس کی دکھی ہے کہ اس کے پاس ایک اولاد نہیں ہے۔ اگر ہمیں اللہ اولاد دیا ہے، 2 یا 3 جو بھی دے اللہ، تو اس پہ خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور کبھی اس پہ ناراضگی ظاہر نہ کریں اور نہ کبھی اولاد کو گالی گلوچ کریں۔ ناحق اولاد کو مارنا، ناحق اولاد کو گالی دینا، یہ سب جو ہے سے گناہ کے اس میں آتا ہے۔ اولاد اگر بدتمیز ہو رہا ہے یا ماحول سے، اسے ہم سمجھائیں گے، پہلے بات سے سمجھائیں گے، اوروں سے سمجھائیں گے، پڑوسیوں سے سمجھائیں گے۔ جب نہیں سمجھے تب اس کے بعد ہے کہ چلو ہم ہلکا سا تنبیہ کریں اس پہ۔ لیکن معمولی سی بات پہ کہیں سے آئے، اب دیکھتے ہیں ماحول میں، محلے میں دیکھیں کہیں سے آئے گالی گلوچ شروع کر دیے، بھائی تو ان پہ کیا اثر پڑے گا؟ یہ ہم لوگوں کی یہ جیسے بہت بڑی کمی ہے، اس چیز کو ہم لوگوں کو دور کرنا چاہیے۔ اللہ اس سب سے بچائے، اور سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ کو یاد کیجیے، اور اس کے بعد باپ ماں ہے، ان کے بعد جو ہے پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، سارے محلے قصبے کے لوگ ہیں، سب سے تعلقات اچھی ہو تو انشاءاللہ آپ کا اچھا دین بھی رہے گا اور ایمان والے بھی آپ کہلائیں گے۔ اور کوئی دنیا میں اچھا نہ کہے گا لیکن اللہ تو ضرور اچھا کہے گا آپ کو۔ اللہ کے نزدیک آپ بہت سرخرو اور بہت اچھے ہمدردی ظاہر کریں گے اور اللہ آپ سے بہت خوش ہوگا۔ تو یہ سب ہے سوچنے سمجھنے کی بات۔ ہم نے دیکھا یہ سب محلے کے اندر میں، یہ سب دیکھتے ناراضگی، تو میں نے آپ کے نزدیک یہ سب بات ہم نے ویڈیو میں لائے کہ تاکہ لوگ سمجھے اور آپ دوسروں تک یہ بات پہنچائیں۔ اور اگر آپ اس لائن میں ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ اچھی بات ہے، اگر اس سے تھوڑا پچھڑے ہوئے ہیں تو اسے سن کر کے تھوڑا
اس کو اچھی عادت بنائیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ انشاءاللہ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ سب کو، آپ لوگوں کو جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اللہ جو ایسے امن و امان رکھے، ہر آفت مصیبت سے بچائے، اللہ سیدھے راستے پہ لے جائے، اللہ ہر برے کاموں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ جو ان لوگوں کو توفیق دے، دین دنیا دونوں میں ترقی انتی دے۔ بس یہی میرا دعا ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ آپ یہ سنتے ہیں، دوسروں تک شیئر کر دیجئے، تو اور دوسروں کو بھی اس سے پتہ چلے کہ ہم نے کیا بولے اور اس کو کیا کرنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آئندہ اور اب دوسری ویڈیو کے ساتھ ہم مخاطب ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔